یہ بتائیں، کل رانا ثناءاللہ صاحب میرے پروگرام میں تھے، میں ان سے پوچھا کہ کس طرح بات چلے گی. انہوں نے کہا جی یہ اپنے رویہ بدلیں تو ادھر سے وہ رویے بدلیں گے، رویے ہمیشہ بدل سکتے ہیں. خان صاحب کیا بدلے رویہ، کیا بدلے، کیا وہ لمبے پڑ جائیں، کیا کریں؟ لائک نیگوسیشنز وہ مانگ رہے ہیں، اہلیہ سے ویڈیو نکال دی، سارا کچھ کہہ رہے ہیں، رویہ کیا اور کریں؟ دیکھیں سر، میں یہ اسی کے خلاف ہوں ہمیشہ سے کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ فوج سے کمرے میں جا کے دو ہی کام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں یا پیر پڑتے ہیں، اور باہر نکل کے گالی دیتے ہیں. بھئی باہر نکل کے بھی آپ وہی بات کریں جو اندر کر کے آئیں، پیر پڑ کے ہیں تو بھی بتا دیں، ہاتھ ملاتے ہیں تو بھی بتا دیں. اور میرا آپ کے توسط اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام یہ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ ختم کر دیں کہ ہم سے اندر آ کے معافی مانگ لی ہے، پھر وہ جا کے 25 کروڑ لوگوں کو گالی دے دیتے ہیں اور اسی کے اوپر بلڈ کرتا اپنی سیاست. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی نا، اگر رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں یہ کر دیں تو وہ ہمیں یہ وہ جو ہے نا بار بار ہر چیز میں وہ ڈالنا، وہ، اور ہمیں اب ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو وہ کی طرف ہر چیز ڈالتا ہے ہر کام کا. مولانا صاحب کا کام ہوا، مولانا صاحب کے کام کے اندر مولانا صاحب کو آپ نہ اگنور کر سکتے ہیں، ان کو آپ ریسپیکٹفلی پرائم منسٹر کی وہ تو صدر کے ساتھ سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا میرا جھگڑا ہی صدر پاکستان سے ہے، سارا مسئلہ. مولانا صاحب بڑے فلیکسیبل آدمی ہیں، بڑے زبردست سیاستدان ہیں، اور ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آج کے دور میں تو کر ہی نہیں سکتے. ان کا بھی آپ نے مینڈیٹ چرایا کے پی میں، ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ اس میں کون کون ملوث تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مولانا صاحب کا مسئلہ اگلے ویک میں امید ہے ہو جائے گا حل، کرنا پڑے گا، کروائیں گے. لیکن اب میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری. 26ویں ترمیم جو کرائی تو اس کو پاس کیا ہم نے، لیجسلیٹرز نے، دونوں پارلیمنٹس نے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے، وہ نہیں ہے، آپ اپنے اوپر بلیم لیں، میں بھی بلیم لیتا ہوں. آپ زیر زبر کا فرق کر دیں، اوپر نیچے کر دیں. کوئی ایشو آ گیا ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی نالائق پن آپ نے پہلے کر دیا ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے مولانا صاحب کو جا کے بتائیں. وہاں کامران مرتضیٰ جیسا تمیزدار پڑھا لکھا انسان ہے، لائر بھی ہے، وہ زیر زبر کا ڈفرنس ہٹا کے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا، اور ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہوگا، اور کرنا ہوگا، اور ہم ہی کروائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے پاس کیا، ہم پیچھے ہٹے سمیت میرے، اور ڈال دیں ہم وہ کے اوپر اور کسی کون کے کہنے پر. یہ نہیں پاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے سر. نصرت صاحب یہ بتائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 8 کو ووٹ پڑا، 9 کو وہ رزلٹ سامنے نہیں آیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاپولیرٹی سے عمران خان کی سب سے زیادہ ہوگی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عمران ووٹ ہے، اور بہت ووٹ انٹائر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، لیکن وہ ووٹ بھی سارا بیکاز وہی چہرہ بنے ہوئے اپوزیشن کا، وہ بھی ان کو ملتا ہے. اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ایک پرسنالٹی کلیش بھی ہے 2 طاقتور لوگوں کا، اور اس میں انٹرسٹ بھی ڈائیورجنٹ ہے، سب کچھ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، عمران جب پالیٹکس میں آئے تو 2 پارٹی اس وقت یہ بھی دونوں خدا بنے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی بھی آسمان پہ بھی بیٹھتی تھی، پی ایم ایل این بھی اوپر بیٹھی ہوئی تھی، 2 خدا تھے. وہ ایک بیلنس ہوا، سارے اپنے اپنے سائز میں نیچے آ گئے. کیا اسٹیبلشمنٹ افورڈ کرتی ہے کہ آپ عمران کو سائڈ پہ کر دیں، پارٹی کو سائڈ پہ کر دیں، اور دوبارہ یہ پارٹیز اسی طرح اپنی اپنی پوری باریاں لگا کے سب کچھ کریں؟ تو وہ بیلنس، پولیٹیکل بیلنس ٹوٹلی پورے ملک کا پالیٹکس کا خراب نہیں ہوگا؟ نہیں، یعنی کہ کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ گوارا ہی نہیں ہے. وائی عمران شوڈ بی. دیکھیں جو ایک بات ہے، ایک ہے نصرت جاوید تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، ملکی سیاست کا شاہد، دیرینہ. میری تمنا ہے ذاتی، اور وہ میری ذاتی تمنا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا ادارے میں اور عمران خان صاحب کے مابین کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ، کوئی نہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ایمرج ہونا چاہیے. لیکن صورت احوال یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ میری خواہش کی مدد کرتے نظر نہیں آ رہے. میں چونکہ تھوڑا سا ذات کا رپورٹر بھی ہوں، آپ بھی رپورٹر ہیں، یہ آپ معلوم کیجئے کہ کلر سیدہ سے جس افسر کو یہ پکڑا گیا ہے، کیا ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح ارشد شریف صاحب کو باہر بھجوانے سے تھا، ہمارے ساتھی دوست کو؟ ٹھیک ہے، ایک نیا مقدمہ بنتا ہے نا، یا نہیں بنتا؟ جس کی طرف میرا خیال ہے آپ